اجر اور ثواب ہے۔ تو لہٰذا ہم صرف امام کی اس گریہ کو نہ دیکھیں، کہ امام نے گریہ کیا، بے شک وہ ہمارے لیے سنت ہے، یہ غم رسول، غم اہل بیت میں آنسو بہائیں، کیا امام نے ہمیں کچھ اور بھی دیا ہے؟ یہی سیف سجادیہ کی دعاؤں کا مجموعہ یہ کربلا کے بعد ملی ہے۔ جو علامہ مجلسی کو جب امام زمان علیہ السلام کی زیارت کا شرف ہوا، پوچھا اے زمانے کے امام، کون سا عمل ہے جس کی بدولت میں آپ سے رابطے میں رہوں؟ امام نے اشارہ کیا جو تمہارے کتاب خانے میں کہ زین العابدین کی دعاؤں کا مجموعہ ہے، اس کو اپنی زندگی میں تو لا، ہمارے ساتھ رابطے کی ضمانت ہم دیتے۔ یہ سیف سجادیہ کی وہ دعائیں تھیں جو ہمارے وقت کے امام بتا رہے ہیں۔ ذرا پڑھیں، وہ دعائیں عربی نہیں پڑھ سکتے، اردو میں پڑھیں، اس کا نیٹ پر اردو میں ترجمہ موجود ہے، نہیں پڑھ سکتے سن سکتے ہیں۔ آج ہم موبائلوں پہ لوگ گانا سن سکتے ہیں، موبائلوں پہ باقی ویڈیوز اور فلمیں دیکھ سکتے ہیں، سب چیزوں کے لیے وقت ہے۔ اگر وقت نہیں ہے تو ترجمہ قرآن سننے کے لیے نہیں ہے، اگر وقت نہیں ہے تو سیف سجادیہ کی دعائیں سننے کا وقت نہیں ہے، اگر وقت نہیں ہے تو نہج البلاغہ کے خطبوں کا ترجمہ سننے کا وقت نہیں ہے۔ کل میدان قیامت میں رسول اور آل رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم محبت کے دعوے دار ہیں، محبت کے تقاضوں کو سمجھیں۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ لہذا امام کا ایک لقب ہے زین العابدین اور ایک لقب ہے سید الساجدین۔ آئیں ذرا قرآن میں دیکھتے ہیں، اللہ نے قرآن میں انبیاء کا تعارف کروایا ہے عابدین کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ اور اللہ نے قرآن میں فرشتوں کا تعارف کروایا ہے ساجدین کے ذریعے سے، کہ انبیاء ہیں عابدین اور فرشتے ہیں قربان جاؤں۔ زین العابدین کے کردار کو دیکھیں، اگر انبیاء کی صف میں دیکھیں تو زین العابدین نظر آتے ہیں، اور فرشتوں میں دیکھیں تو سید الساجدین نظر آتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ لیکن ایک پیغام ہمارے لیے بھی ہے، وہ جو زین العابدین ہیں، وہ جو سید الساجدین ہیں۔ سید الساجدین سجدے گزاروں کی زینت، یعنی امام زینت ہے سجدہ کرنے والوں کے۔ اور میرا دوست اپنے آپ کو اس قابل بنا کہ تو سجدے گزاروں میں آ جائے اور تیرا سردار زین العابدین ہو۔ اپنے آپ کو اس قابل بنا، ان سجدے گزاروں میں بن۔ روایت میں ہے کہ امام جب دو مومنوں کے درمیان صلح کرواتے تھے، آپ شکر سجدہ کرتے تھے۔ آج ذرا ہم اپنا کردار دیکھیں، جس امام کی ولایت اور امامت کا اقرار کرتے ہیں، آج ہم لوگوں کو لڑواتے ہیں، آج ہم لوگوں کو لڑوانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، امام صلح کروانے کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، اور ہم مومنوں کو لڑوانے پر خوش ہو رہے ہیں۔ ہمارا کردار اہل بیت سے جدا ہے، اصلاح کریں۔ اور امام زین العابدین، امام ہے عبادت گزاروں کی زینت۔ ہم دیکھیں کیا ہم ہیں، ہمارے اندر عبادت ہے، ہمارا کردار اس قابل ہے کہ ہماری زینت ہے زین العابدین۔ اور میرا دوست پہلے اپنے آپ کو عبادت گزاروں کی صف میں لے آ، تب ہماری زینت بنیں گے امام زین العابدین۔ اپنے آپ کو سجدہ گزار بنا، تب ہمارے سردار بنیں گے سید الساجدین۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو لہٰذا امام کے ان دو القابات سے ہمارے لیے یہ پیغام ہے، وہ امام جو امام کی سیرت میں ملتا ہے۔ امام کا ایک لقب ہے ذو الصفانات، یعنی گٹھوں والا۔ امام کے اعضائے سجدہ 5 مقامات پر گٹھے پڑ جاتے، ہر سال 2 مرتبہ ان گٹھوں کو کاٹا جاتا، گھٹنوں پہ، پیشانی پہ اور ہتھیلیوں پہ۔ یہ 5 گٹھے پڑ جاتے کہ میرے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔
امام فرماتے ہیں ہر 6 ماہ بعد ان کو کاٹ کر امام کنیز یا غلام کو کہتے جاؤ اسے میرے کفن میں رکھ دو۔ مولا کیوں؟ فرماتے تھے جب مجھے لحد میں اتارا جائے تو ان کو میرے ساتھ میرے کفن میں دفن کیا جائے۔ مولا وہ کیوں؟ فرماتے تھے اس لیے جب میں رب سے ملاقات کروں تو زین العابدین کے ہاتھ خالی نہ ہوں۔ وارثان جنت کا یہ کردار ہے۔ اور ذرا ہم اپنا کردار دیکھیں، او علی حیدر کرار کے حبداروں، او امام زین العابدین کے حبداروں، وہ ہستیاں جن کے حق میں رسول نے سندیں دے دی کہ ان کی محبت میں نجات ہے، یہ قسیم النار والجنہ ہے، یہ جنت کے سردار ہیں، وہ ہستیاں تو اللہ کی بندگی کریں، ان پہ عبادت اور نماز معاف نہ ہو، اور آج ہم کہیں کہ ہم پر نماز معاف ہے، آج ہم کہیں کہ ہم پر عبادت معاف ہے۔ ذرا ہم اپنا کردار دیکھیں۔ تو لہذا محبت رسول اور آل رسول کے تقاضوں کو سمجھیں۔ روایت ہے آیا ایک شخص امام کی خدمت میں، یبنا رسول اللہ، میرا جو علاقہ ہے، میرا جو محلہ ہے، جو میرا شہر ہے، وہاں کے لوگ آپ سے عداوت رکھتے ہیں، آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ امام نے کیا جواب دیا؟ میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ او آل محمد کے حبداروں، آل محمد آپ کو پیغام دے رہے ہیں، فرماتے اس کا مطلب یہ ہے تمہارا کردار اتنا پاک نہیں ہے، اگر تمہارا کردار پاک ہوتا تو دنیا والے ہم پہ جسارت نہ کرتے۔ آج ہم کہتے ہیں فلاں اہل بیت پہ جسارت کر رہا ہے، آپ نے اپنا کردار پاک اپنایا؟ آپ تو اپنی پہچان بنا رہے ہیں بے نمازی ہونے کی، دنیا والوں میں آپ کی پہچان بن رہی ہے یہ بے نمازی ہیں، دنیا والوں میں پہچان بن رہی ہے کہ یہ لوگ بدعمل ہیں۔ امام فرماتے ہیں تو با کردار ہوتا، اگر تیرا کردار صاف ہوتا تو دنیا والوں کو ہم پہ جرأت نہ ہوتی۔ لہذا پاک کردار ایسا اپنائیں، ایسا آل محمد کی سیرت پر چلیں کہ پاکوں کے ماننے والے ہیں، اتنا پاک کردار ہو جب کل میدان قیامت میں ہم جائیں تو آل محمد وہاں پر ہمیں دیکھ کر کہیں مرحباً بکا، خوش آمدید، تیری محبت پہ بھی راضی ہیں اور تیرے پاک کردار پہ بھی راضی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایسی بد کرداری اور بد عملی میں جائیں کہ آل محمد کا کردار تو ہمارے لیے سرمایہ ہے، ہمارے لیے دولت ہے، ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ والدین نے اگر دولت چھوڑی کوئی بدحال رہے تو کہتے ہیں بدبخت ہے، اور آل محمد نے جو ہمارے لیے میراث چھوڑی، اور اگر ہم اس میں با کردار نہ ہوئے اور کل میدان قیامت میں جائیں اور انبیاء دیکھ کر، اولیاء دیکھ کر، امتیں دیکھ کر کہیں دیکھو کتنا بدبخت ہے، رسول اور آل رسول کا پاک کردار تھا لیکن یہ مجرم بن کر آیا ہے۔ اللہ سورہ رحمان میں کیا فرماتا ہے؟ وَيُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، میدان قیامت میں مجرمین اپنے چہروں کی علامتوں سے پہچانے جائیں۔ مجرمین، میں کہا کرتا ہوں جیسے آج اسکول کی وردی، جب پیٹرول پمپ کی وردی بتاتی ہے کہ یہ یہاں کا عملہ ہے، یہ یہاں کے اسٹوڈنٹس ہیں، اللہ قرآن میں یہی بتاتا ہے میدان قیامت میں مجرمین اپنی شکلوں سے پہچانے جائیں گے، لکھا ہوگا یہ تارک الصلاۃ، یہ بے نمازی ہے، یہ گالم گلوچ دینے والا ہے، یہ آکل الربا، یہ سود خور ہے، یہ حرام خور ہے، یہ حج کو ترک کرنے والا ہے، یہ بیوی اور بچوں پہ ظلم کرنے والا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے یعرف المجرمون بسیماہم، قیامت کے دن مجرمین اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ جب پہچانے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے فیوخذ بالنواصی والاقدام، ان مجرمین کو ان کے سر کے آگے کے بال اور پاؤں سے پکڑ کر فرشتے گھسیٹ کر لے کے جائیں گے، اور انبیاء اور اولیاء دیکھ کر کہیں گے کہ یہ کتنا بد نصیب کہ پاکوں کا کردار ہوتے ہوئے پاکوں کے راستے پہ رہ کے کامیاب نہ ہو سکا۔ آل محمد نے پوری